الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں۔ ان ستونوں کے اوپر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، ان میں ایک تو ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے نماز ادا کرنا۔ یہ نماز ادا کرنا اتنا اہم عمل ہے کہ ہر انسان پر نماز کا ادا کرنا فرض ہے، حتیٰ کہ صحت مند بھی ادا کرے، بیمار بھی ادا کرے۔ کوئی کھڑا ہو کے ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے کرے، بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو لیٹ کے کرے۔ اگر بیماری اور زیادہ ہے تو اشارے سے کرے، مگر اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ کوئی حضر میں ہے، گھر میں ہے، وہ بھی ادا کرے۔ کوئی سفر میں ہے تو وہ بھی ادا کرے۔ یہاں تک اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حالت جنگ میں جب دشمن کے ساتھ قتال ہو رہا ہوتا ہے، لاشیں گر رہی ہوتی ہیں، عین اس وقت میں نماز کا وقت ہو گیا تو بھی نماز معاف نہیں۔ شریعت کہتی ہے آدھے لوگ جنگ کریں اور باقی آدھے پیچھے ہٹ کر اپنی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد جنگ کرنے والے آگے بڑھ کر جنگ کریں اور وہ پیچھے ہٹ کر نماز پڑھیں۔ حالت خوف میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اور کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم کامل نماز پڑھتے ہیں اور باقی مخلوقات نماز کا ایک ایک رکن ادا کرتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو رکوع کی حالت میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑوں کو سجدے کی حالت میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتحیات کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ان کا ایک ایک رکن ادا کرنا ان کی نماز ہے، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تمام ارکان کا مجموعہ نماز انسان کو عطا فرما دی۔ بلکہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں اور ساری زندگی قیام میں رہتے ہیں، وہ کبھی رکوع میں جا ہی نہیں سکیں گے۔ کچھ رکوع میں ہیں اور ساری زندگی رکوع میں گزاریں گے، جو سجدے میں ہیں وہ ساری زندگی سجدے میں۔ تو فرشتے بھی ایک ایک رکن والی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کیا شان عطا فرمائی، یہ تمام ارکان کا مجموعہ نماز ادا کرتا ہے۔ پھر جتنے باقی اس حکم کو اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے دے دیتے ہیں، اسی لیے بچے کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ علماء نے اس کی 2 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ کہ بچے کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں پڑے وہ اللہ کی عظمت کی پڑے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں نماز بھی ادا کرنی ہے۔ جیسے بچے نے بڑے ہو کے کچھ بننا ہوتا ہے، مگر شروع سے ہی ماں باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں
ہم نے بچے کو پائلٹ بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، یہ دودھ پیتا بچہ تو نہیں بن سکتا، مگر اظہار کر دیتے ہیں اپنے ارادے کا، بنے گا تو اپنے وقت پہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچہ جب جوان ہوگا نماز تو تب فرض ہوگی، مگر اس کو بتا ابھی دو کہ تمہیں نماز زندگی میں پڑھنی پڑے گی۔ تو بچے کو بھی نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا تو فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ دیکھا، اللہ نے ان کو اس بچپن میں حکم دے دیا تھا نماز کا، تو گویا بچے کو بچپن سے نماز کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے۔ پھر جتنے احکام آئے دنیا میں، اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں عطا کیے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر بلایا، معراج پر بلایا۔ گھر بلا کر اگر مہمان کو کوئی تحفہ دیا جائے تو وہ بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے 3 لفظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کہتے ہیں زبانی عبادتیں، انسان جو اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے، یہ التحیات کہلاتی ہیں۔ والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات مالی عبادتیں، کہ اے اللہ سب زبانی عبادتیں، سب بدنی عبادتیں اور سب مالی عبادتیں صرف آپ ہی کو سجدی ہیں، سب آپ کے لیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 الفاظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب بھی 2 بندے ملیں شریعت حکم دیتی ہے سلام کرو، حکم دیا افشوا السلام بینکم، تم سلام کو پھیلاؤ۔ تو جب نبی علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام بھی السلام علیکم کہتے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ہم جب کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو پریشانی سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، آپ کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، ان کو کسی پریشانی سے نہیں بچنا۔ لہذا نبی علیہ السلام نے السلام علیکم نہیں کہا، 3 لفظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب نبی علیہ السلام نے ان 3 الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی۔ چونکہ نبی علیہ السلام کو تو سلامتی کی ضرورت تھی نا، تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 لفظوں کے جواب میں اللہ نے بھی 3 باتیں کی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اور اپنی امت کو بھی اس سلامتی میں شامل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ فرشتوں نے یہ کلام کیا۔ بہرحال جو بھی ہوا، یہ وہ ہم کلامی تھی جو نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ سے معراج کے وقت میں کی، اور اللہ نے اس کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا۔ ہم التحیات میں یہی پڑھتے ہیں اور معراج کی اس گفتگو کا گویا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 نمازیں فرض فرمائیں، ایک دن میں 50 نمازیں۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ اب نبی علیہ السلام جب اوپر سے نیچے تشریف لائے تو ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے۔ ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو کوئی ہدیہ تحفہ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے بتایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، اور ان لوگوں کے لیے 2 نمازیں پڑھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، کوتاہی کر بیٹھتے تھے، تو 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کے حضور پھر جائیں اور اس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ مانگ لیں کہ اللہ تھوڑی سی نمازیں کم کر دی جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی علیہ السلام پھر اوپر عرش پر گئے اور اللہ سے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 رہ گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ انہوں نے بھیجا اور نبی علیہ السلام گئے، اور اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دیں اور فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 کا ثواب لکھوں گا۔ اب طالب علم کے ذہن میں یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوتے جو انبیاء کے والد ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو امام جن کو اللہ نے بنایا وہ بیٹھے ہوتے، بڑے انبیاء ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بیٹھے تھے؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب جب وہ کوطور پہ ہم کلامی کرتے تھے نا، تو ان کے دل میں اللہ کی محبت نے جوش مارا، اور ایک دن انہوں نے کہہ ہی دیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے۔ تو اللہ نے فرما دیا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اس پر میں تجلی ڈالوں گا، اگر آپ پہاڑ کو دیکھ لیں گے تو پھر بات ہے۔ اور جب اللہ نے تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہ کر سکے۔ جو کام بندہ خود نہیں کر سکتا، جب وہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے نا تو بڑا شوق ہوتا ہے اس کو کہ میں دیکھوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے انبیاء کی جماعت کی امامت تو کروائی بیت المقدس میں، اور اس کے بعد معراج پر تشریف لے گئے۔ تو سب انبیاء کو پتہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی، اے اللہ، میں آپ کا دیدار تو نہیں کر سکا، جو آپ کا دیدار کر کے واپس آ رہے ہوں گے، میں ان کا تو راستے میں بیٹھ کے دیدار کر سکتا ہوں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے اور نبی علیہ السلام کا انتظار کیا۔ دوسرا سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر 45 نمازیں معاف کرنی تھیں تو ان ون گو 45 معاف کر دیتے۔ اچھا میرے محبوب، آپ ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں، ہم نے 45 معاف کی، 5 رہ گئیں۔ یہ تو بخیلوں والا طریقہ ہے کہ اچھا جی 5 کم کر دیتے ہیں، اور 5 کم کر دیتے ہیں، اور 5 کم کر دیتے ہیں، اور 9 مرتبہ 45 کم کر دیں۔ تو علماء نے اس کا بھی جواب لکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک چکر میں ہی 45 معاف کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ میرے محبوب بار بار میرے پاس آئیں، اور مجھے محبوب کی ملاقات ملے گی، اور میرے محبوب کو یہ شرف ملے گا کہ وہ صرف ایک دفعہ معراج پر نہیں آئے، جتنی بار انہوں نے چاہا اتنی بار ان کو معراج نصیب ہوا۔ اب یار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی کاش نبی علیہ السلام ایک دفعہ اور چلے جاتے تو جو باقی 5 رہ گئی ہیں وہ بھی معاف ہو جاتی۔ اب اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک بچہ کسی بالغ مرد کو کہے، او جی آپ کا تو نکاح ہو گیا، آپ نہ آتے تو آپ کا نکاح نہ ہوتا۔ تو وہ بالغ مرد کیا کہے گا؟
عقل کے اندھے، تیرے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، تجھ سے میں کیا گلہ کروں؟ تجھے کیا پتا کہ یہ جو میرا نکاح ہوا اس کے پیچھے میری زندگی کی کتنی خوشیاں وابستہ ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو نماز کے 5 نمازوں کے بھی معاف ہونے کے طلبگار لوگ ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ نماز پڑھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو اللہ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ بلوغ کی لذتوں کو نہیں جانتا، اس کو ایک بسکٹ دے دیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا مزہ صرف کھانے پینے تک ہے۔ لیکن جو بالغ نوجوان ہوتا ہے اس کے سامنے کھانے پینے کا مزہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس کو کہے دلہے کو کہ ہم آپ کو آج جو ہے وہ پیزا کھلاتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے پاس نہ جائیں، وہ تیار ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ کھانے پینے کی لذت کو کیا جو ہے نا نسبت ہے جو میاں بیوی کے ملاپ کی لذت ہوتی ہے۔ تو جس طرح کھانے پینے کی لذت کو میاں بیوی کے ملاپ کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں، اسی طرح میاں بیوی کے ملاپ کی لذت کو اللہ رب العزت کے ذات جو نماز میں بندے کی قلب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت اور لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں، آنکھ کا مزہ الگ چیز ہے، زبان کا مزہ الگ چیز ہے، میاں بیوی کی ملاقات کا مزہ الگ چیز ہے، لیکن جو ان تمام اعضاء کا سردار ہے انسان کا دل، اس دل کا مزہ الگ چیز ہے۔ نماز میں انسان کے دل کو مزہ ملتا ہے، اس لیے نماز کی لذت کے ساتھ کوئی چیز قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ عقل مند تھے ہمارے نبی علیہ السلام کے سے، کہ نبی علیہ السلام کو خود خیال نہیں آیا کہ نماز کم کروانی چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا؟ تو علماء نے اس کا بھی جواب لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نیچے تھے نا، ان کو تو دیدار نہیں ہوا، دیدار حاصل ہوا تھا نبی علیہ السلام کو، اور جب محبوب کا دیدار حاصل ہوتا ہے نا تو بندہ ایک وجد کی سی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسی وجد کی کیفیت کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ تو اگر وجد کی حالت میں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں اور ان کو سمجھ نہیں لگی، تو نبی علیہ السلام نے تو اللہ کے حسن کا دیدار کیا تھا، ان کو خیال ہی نہیں آیا۔ ہمارا اندازہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ بالفرض 500 نمازیں بھی فرض فرما دیتے تو محبوب ہاں کر کے واپس تشریف لے آتے۔ اللہ کا دیدار ہی ایسا تھا، اس وقت محبوب نے ہاں ہی کرنی تھی۔ دنیا میں بھی دستور ہم نے دیکھا ہے، کچھ عورتیں اپنی بات ہر وقت نہیں منواتی، ہر وقت نہیں کہتی، وہ خاص وقت کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ جب خامن ملنے کے موڈ میں ہوتا ہے، محبت کے موڈ میں ہوتا ہے، اس وقت بات کرتی ہیں، اور اس وقت وہ جو نہ ماننے والے خامد ہوتے ہیں وہ بھی بات مان جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اللہ کا دیدار کیا تھا، اللہ کی تجلی انہوں نے پائی تھی۔ اس تجلی کے عالم میں محبوب کے اوپر اللہ کی محبت کی ایسی کیفیت تھی کہ 50 نمازیں تو بہت چھوٹا سا عمل نظر آتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا 50 نمازیں فرض ہیں، محبوب نے فرمایا آمنا وصدقنا، اللہ آپ کی رحمت، آپ میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ کم کروانا چاہیے تو نبی علیہ السلام کو امت کی کمزوری کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اور اللہ اتنے مہربان ہے، فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں فرض فرمائیں، اور نبی علیہ السلام معراج سے نیچے تشریف لے آئے۔
اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں 5 ہی کیوں؟ 3 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں، 1 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، 5 ہی کیوں؟ تو علماء نے لکھا کہ 5 بنیادی نعمتیں ہیں. 5 بنیادی نعمتیں ہیں: کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی اور سواری. یہ 5 نعمتیں ہیں جو ہر بندے کو چاہیے. کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی اور سواری. چونکہ یہ 5 بنیادی نعمتیں اللہ نے اکثر لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، تو 5 بنیادی نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں بھی عطا فرما دی. جو 5 نمازیں ادا کرنے والا بندہ ہوگا وہ میری ان بنیادی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوگا. بعض علماء نے جواب دیا کہ 5 بنیادی حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں. اسکولوں میں بچوں کو بھی پڑھائے جاتے ہیں کہ انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے وہ 5 حواس کی بنیاد پہ گزارتا ہے: دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، ہاتھ لگانا. یہ 5 بنتے ہیں حواس. تو چونکہ 5 حواس کی بنیاد پہ بندہ زندگی گزارتا ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض فرما دیں. جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ 5 بنیادی حواس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے گا. بعض علماء نے لکھا کہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا: موت، قبر، حشر، پل صراط اور میزان. یہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں جو ہر بندے کو آئیں گی، نیک کو بھی بد کو بھی. اس میں سے ہر کو گزرنا ہے. اللہ کرے کہ ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں. تو چونکہ 5 امتحانوں میں سے ہر بندے کو گزرنا تھا، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو 5 نمازیں دنیا میں پڑھا کرے گا، میں تجھے ان 5 پریشانیوں سے آسانی سے نجات عطا فرما دوں گا. اب طالب علم کے ذہن میں اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو دن کی ابتدا میں میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا. تو اللہ نے اس لیے دن کے طلوع ہونے سے پہلے یہ نماز فرض فرمائی. اور بعض مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو وہ بڑا پریشان تھے. ایک تو مایوسی تھی بھائیوں کی طرف سے کہ ان کو امید تھی میں چھوٹا ہوں، میرے بڑے بھائی میرے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے اور میری حفاظت کریں گے، اور بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا. اب آپ اندازہ لگائیے نا، 9-10 سال کی عمر کا بچہ ہو اور بھائی اس کو کنویں میں دھکا دے کے چلے جائیں. تو جنگل کی تنہائی تھی، رات کا اندھیرا تھا، پھر کنویں کے اندر ہونے کی وجہ سے اندھیرا اور زیادہ تھا. تو یوسف علیہ السلام ڈر گئے تھے کہ اب شاید میں اس اندھیرے سے کبھی نہیں نکل سکوں گا. تو ان کے اوپر ایکیوٹ ڈپریشن کی کنڈیشن تھی اس وقت. اب اس اندھیرے میں وہ ڈر کے خاموش ہو کے ایک جگہ بیٹھے رہے. رات گزر گئی تو تھوڑا سحری کا وقت ہوا. جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا تو روشنی ہو جاتی ہے. اب جب اندھیرا کم ہوا تو یوسف علیہ السلام کو امید لگ گئی کہ ایسا ممکن ہے کہ روشنی کم ہو جائے اور دن کی روشنی یہاں بھی پہنچ جائے. اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی اس کرب سے نجات عطا فرما، اور جو بندہ کرب میں مبتلا ہے اس کو بھی نجات عطا فرما. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں سے نجات مل گئی، اور جو بندہ بھی کرب میں مبتلا ہوتا ہے سحری کے وقت اللہ اس کی کرب کو، بے چینی کو دور کر دیتے ہیں.
ایک عورت کا جوان خاوند فوت ہو گیا، وہ بڑا رو رہی ہے، بڑی مصیبت میں ہے، بڑی پریشانی میں. آپ دیکھیں سحری کے وقت اس کو بھی نیند آ جائے گی. بیمار لوگوں کی جو ریڈنگز ہوتی ہیں نا سحری کے وقت سٹیبل ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں ان کی ریڈنگز بہت اچھی ہو جاتی ہیں سحری کے وقت میں. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ نے سارے پریشان انسانوں کے حق میں قبول کر لیا، اور اللہ ہر بندے کی پریشانی کو اس وقت کم کر دیتے ہیں. تو جب پریشانی کم ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے تھے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی. ان کی اتباع میں اللہ نے امت کو بھی فجر کی نماز عطا فرمائی. میرے بندو تم فجر کی نماز پڑھو گے، میں بھی تمہیں زندگی کی تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما دوں گا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظہر کے وقت نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ ظہر کے وقت سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو مومن بتاتا ہے کہ دیکھو میں چڑھتے سورج کی پیروی اور پوجا کرنے والا بندہ نہیں ہوں. جب اس کو زوال شروع ہوا میں اس وقت اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں کہ میں نہ چاند کی پرستش کرتا ہوں نہ سورج کی پرستش کرتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور بعض علماء نے لکھا کہ وہ دھوپ کا وقت ہوتا ہے اور انسان بہت دھوپ کے اندر جا کر مسجد میں نماز ادا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو دوپہر کی دھوپ برداشت کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اس کے بدلے میں تجھے محشر کی دھوپ سے نجات عطا فرما دوں گا. عصر کے وقت نماز کیوں فرض ہوئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عصر کے وقت دانہ کھایا تھا. گندم کا دانہ جو کھایا تھا نا وہ عصر کے وقت کھایا تھا. پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو مومن پر اللہ نے عصر کی نماز کو فرض فرمایا. میرے بندے اگر تو اس وقت عبادت کرے گا تو میں تیرے زندگی سے جو خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، میں اس کے بدلے تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا. بعض حضرات نے لکھا کہ عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. تو دن والے فرشتے بھی ابھی موجود ہوتے ہیں اور جو رات ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ نائٹ شفٹ والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. تو عصر کے وقت دونوں شفٹوں کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ نے نماز فرض کر دی، تم اس وقت نماز پڑھو گے تو دونوں نمازوں کے دونوں وقتوں کے فرشتے تمہاری نماز کی گواہی دیں گے. جب اتنے فرشتے گواہی دیں گے تو میرے لیے تمہاری مغفرت کرنی آسان، مجھے بہانہ مل جائے گا مغفرت کا. بعض نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت اپنے پیٹ سے نکالا تھا. یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے اور اللہ کی مرضی سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، پیٹ میں لے لیا تھا. اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بہت غمزدہ تھے. وہاں پہ انہوں نے اللہ کے سامنے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بس آپ پاک ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. تو ایسی پریشانی میں گرفتار تھے جو قیامت تک ختم ہوتی نظر نہیں آتی تھی، مگر تسبیح بیان کی، اللہ نے تسبیح کی وجہ سے ان کو نجات عطا فرمائی. اب کچھ لوگ جو ہے نا ہم میں سے بھی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچی عالمہ بن گئی، اب وہ گھر میں آ گئی، تعلیم مکمل ہو گئی، ماں باپ انتظار میں ہیں اور جی رشتہ آئے گا تو ہم بچی کی رخصتی کر دیں گے. رشتہ ہی نہیں آتا.
اب بچی پریشان ہے، عجیب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے، خود کر بھی کچھ نہیں سکتی اور نکلتی نظر بھی نہیں آتی کہ رشتہ نہیں آتا۔ عمر ہو گئی ہے 32 سال، 33 سال، 35 سال۔ تو اس بچی کے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے کہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا تو ماں باپ فرض ادا کر دیتے، رشتہ نہیں آ رہا، لیکن نکلنے کا کوئی سبب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں، حالات کی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میری بندی تو تسبیح کو محبت کے ساتھ ادا کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، میں تمہارے لیے رشتے کا ایسا انتظام کروں گا کہ تمہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نجات نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے بعض بچیوں کے رشتے 41 سال کی عمر میں آئے، بچی کی عمر 41 سال تھی اس وقت رشتہ آیا اور ماں باپ نے شادی کر دی، پھر اللہ نے اس عمر میں اس کو بیٹا عطا فرما دیا۔ کئی لوگ قرض کی مچھلی میں جکڑے جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ قرض سے کیسے نکلیں، ادا ہوتا نظر نہیں آتا، کوئی ہیلا نہیں چلتا، کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلیں۔ اگر وہ بھی تسبیح زیادہ اللہ کی بیان کیا کریں، اللہ ان کو بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ عصر کے وقت میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا، اللہ نے اس امت پر یہ نماز فرض فرمائی، میرے بندو تم بھی عصر کی نماز ادا کر لینا، میں اس کے بدلے تمہیں پریشانیوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دوں گا۔ پھر مغرب کے وقت اللہ نے نماز کیوں فرض فرمائی؟ بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ کہ میرے بندے تم نے سارا دن کاروبار کیا، سارا دن بزنس کیا، دفتر میں کام کیا اور دن میں تم سے بہت ساری خطائیں ہو گئی، اب سورج ڈوب رہا ہے، تم آ کے مغرب کی نماز ادا کر لو، پورے دن میں جتنی خطائیں ہوں گی میں تمہاری سب خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اب آخری بات کہ عشاء کے وقت نماز کیوں فرض کی؟ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلی امتوں پر باقی اوقات میں تو نمازیں فرض ہوئیں، عشاء کے وقت کی نماز صرف نبی علیہ السلام کی امت پر فرض ہوئی، اس سے پہلے کسی امت پر فرض نہیں ہوئی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے عشاء کی نماز۔ تو اللہ نے عشاء کی نماز اس امت پر کیوں فرض کی؟ علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عشاء کی نماز کے بعد معراج عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد جسمانی معراج عطا فرمایا، آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، اس کے بدلے میں ان کو روحانی معراج عطا فرما دوں گا۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی رکعتیں 2، 3 اور 4 کیوں ہیں؟ فجر میں 2 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض اور عشاء عصر میں 4 رکعت فرض۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور اللہ نے بعض فرشتوں کے 2 پر بنائے، بعض کے 3 پر بنائے اور بعض کے 4 پر بنائے۔ تو فرشتے ان پروں سے پرواز کرتے ہیں اور اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اللہ نے مومن کے اوپر 2، 3 اور 4 رکعتیں نماز فرض فرما دی، میرے بندے تم نماز پڑھو گے، تمہیں اس نماز کی وجہ سے اپنے رب کا تقرب نصیب ہو جائے گا۔ ایک اور سوال کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیوں اتنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اکیلا ہو تو خود پڑھنی پڑتی ہے
اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو امام سارے مقتدیوں کی طرف سے پڑھتے ہیں، تو آخر سورہ فاتحہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کی تعلیمات کو اللہ نے قرآن مجید میں جمع فرما دیا. جتنے پورے قرآن میں تعلیمات تھیں اللہ نے اس کو سورہ بقرہ میں جمع کر دیا، اور جتنا سورہ بقرہ میں تعلیمات تھیں اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا. اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، کتاب کا اوپننگ چیپٹر جو ابتدا میں لکھا جاتا ہے. تو پوری آسمانی کتابوں کی سمری سورہ فاتحہ ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز کے اندر ضروری ہے. اب ذرا سورہ فاتحہ کے معنی پہ غور کر لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہیں. سورہ فاتحہ میں ایک نمازی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. اور یہ بات سچی ہے کہ تعریفیں سجتی کس کو ہیں؟ اللہ کو سجتی ہیں، اور تعریفوں کا حقدار بھی وہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں ہم کسی چیز کی بھی تعریف کریں حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. چنانچہ کوئی بیوی کی تعریف کرے وہ اللہ کی مخلوق کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. کسی کا گھر خوبصورت بنا، ہم گھر کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. ہم پھل کی تعریف کریں بڑا مزیدار تھا، بڑا پیارا تھا، خوبصورت تھا. پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، جس نے پیدا کیا. تو کائنات میں جتنی تعریفیں ہوتی ہیں جس کسی کی بھی ہوتی ہیں اصل میں وہ تعریفیں کس کی طرف لوٹتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں. اس لیے ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. پھر ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کی جو ربوبیت کا تعلق ہے وہ جلال کا نہیں جمال کا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ آپ کی رحمتیں ہیں بھی بہت زیادہ، اور آپ کی رحمت مخلوق میں تقسیم بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا، یہ الگ صفت ہے، اور ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا. کچھ لوگ مالدار تو بڑے ہوتے ہیں مگر کنجوس مکھی چوس بھی ہوتے ہیں، ایک دھیلا خرچ نہیں کرتے. اور کچھ لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہوتا. ان کی سخاوت کیا کرے گی بھائی؟ مزہ تو جب ہے کہ مال بھی بہت ہو اور سخاوت بھی بہت ہو. تو الرحمن الرحیم جو دو لفظ کہے اس میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ آپ کی خزانے کی رحمتیں بھی بے انتہا ہیں اور وہ بندوں کے اوپر خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہیں. اس لیے یہ دو لفظ استعمال ہوئے الرحمن الرحیم. پھر کہا مالک یوم الدین، اے اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں مالک بھی ہیں، مگر منصف جو ہوتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. جج کہتا ہے جی میں ہیلپ تو کرنا چاہتا ہوں مگر میں قانون کا پابند ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے قانون رکاوٹ بن جاتا ہے. جو مالک ہوتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اے اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے، جس کو آپ چاہیں گے بغیر کسی وجہ کے اگر معاف کر دیں گے تو آپ کو اس کا بھی اختیار حاصل ہے. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اس انداز سے بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو آپ کی ہی عبادت ہے نا یہ خاص نقطہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی بندہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا
شرک کو معاف نہیں کروں گا. اور واقعی اللہ کی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے. اور مرد کی غیرت بھی ایسی ہوتی ہے. آپ بتائیں، ایک بیوی اپنے خامند کو آ کر کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو خامند خوش ہو جائے گا یا جوتا لگائے گا؟ کہے گا کہ میرے ساتھ یوں کہو آپ ہی کی بیوی ہوں. یہ نقطہ مجھے گوارا نہیں ہے. اگر ایک مرد کو اپنی غیرت کی وجہ سے یہ نقطہ گوارا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی غیرت کی وجہ سے یہ شرک کا نقطہ گوارا ہی نہیں ہے. اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندو یہ مت کہو میں آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، نہیں، ایاک نعبد، اے مالک آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور مدد بھی میں آپ ہی سے مانگتا ہوں. تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں بندے سے، اس نے میری تعریفیں کی اور اس نے میری عبادت کی، کسی اور کی عبادت نہیں کی. اب یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. اب کون سا سوال کرتے ہو میرے بندے؟ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. اللہ نے فرمایا ذرا تفصیل کر دو، پتہ چل جائے کون سا رستہ. تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. بھائی اگر سیدھے راستے کی بات کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں سمیٹ دیتے صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پر چلو. اللہ نے فرمایا نہیں، تم اگر کتابوں کا نام لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں بندوں کے پیچھے چلنا پڑے گا. صراط الذین انعمت علیہم، میرے وہ بندے جن پر انعام ہوا. اور اللہ نے 4 بندوں پر انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو ان بندوں پر آپ کا انعام ہوا، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دیجیے. تو دیکھو سورہ فاتحہ میں ہی ہم تقلید اللہ کے سامنے کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. تو 4 کا حکم ماننے کا اور ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہوا، اور 4 کے پیچھے نہ چلنے کا حکم ہوا. وہ کون تھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. اب یہودی، عیسائی اور جو مشرک ہیں یہ سب کے سب گمراہ ہیں، اور ان میں سے کئیوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہوا. تو ان سے ہم برات کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو اب دیکھیے ایک سورہ فاتحہ میں چھوٹی سی تھی، اور اس چھوٹی سی صورت میں نچوڑ آ گیا تمام آسمانی کتابوں کا. اس لیے اللہ نے فرمایا اس صورت کو تو تم ہر نماز میں پڑھو نا، تاکہ تم سیدھے راستے کی رہنمائی مانگو، اور پھر میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی دوں اور نیکوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دوں، اور گمراہی سے تمہیں میں محفوظ فرما لوں. کبھی آپ نماز کے معنی پہ غور کریں نا، یہ کتنا پیارا کلام ہے جو بندہ اپنے اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نماز بندہ شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کے لفظ سے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ اکبر میں انسان اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے کہ اللہ ہر ایک سے بڑے ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں. اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. پھر نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ آپ ہر برائی سے، کمزوری سے اور کجی سے پاک ہیں، آپ میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. تعریف کے 2 انداز ہوتے ہیں.
مثلاً کسی عورت کی تعریف کرنی ہے تو یوں کہا جائے بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، بڑی ذہین ہے، بڑی سلیقہ مند ہے، بڑی باحیا ہے، بڑی نیک شریف ہے، تو یہ بھی تعریف کا یہ انداز ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بیوقوف نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، گنوار نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی تعریف کا انداز ہے کہ اس کے اندر یہ برائیاں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ آپ عظیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ حلیم ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، یہ اللہ کی حمد کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کہیں اللہ آپ کے اندر تو کوئی نقص ہے ہی نہیں، کوئی کمی ہے ہی نہیں، کوئی کوتاہی ہے ہی نہیں، آپ ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہیں، پاک ہیں، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ جب یوں کہتے ہیں اللہ کو یہ بات بھی بڑی اچھی لگتی ہے کہ دیکھو میرے اندر کوئی کمی نہیں کسی چیز کی۔ اس لیے جو بندہ سبحانک اللہم کہتے ہیں اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، میرے بندے نے کتنی پیاری بات کہی، واقعی میں ایسا محبوب حقیقی ہوں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں کسی چیز کی، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کسی چیز کی۔ تو سبحانک اللہم یہ لفظ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سبحان اللہ، اپنے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کتنا پاک ہے ہر عیب سے۔ تو جب اللہ کو یہ سبحان اللہ کا کہنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ ان الفاظ سے اپنی تعریفیں خود بیان فرماتے ہیں، تو جب بندہ کھڑے ہو کر اپنی نماز میں کہہ رہا ہوتا ہے سبحانک اللہم، آپ سوچیں اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کے سامنے الفاظ کیا بیان کر رہا ہوں، تو سچی بات پوچھئے کہ انسان کو سبحان اللہ کا لفظ پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے زبان کو ایک نئی مٹھاس مل رہی ہے۔ ایک آدمی کا بیٹا تھا، ایک ہی تھا، اور 5-6 بیٹیوں کے بعد ہوا۔ اب وہ آدمی جنرل مینیجر تھا اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا۔ کبھی کبھی اس کا بیٹا اس کے ساتھ دفتر آ جاتا نا، تو وہ اپنے بیٹے کو بار بار پکارتا تھا، بیٹے میری جان آ جاؤ، میری جان آ جاؤ، بڑا پیار سے کہتا۔ تو میں نے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ اس کو بار بار میری جان کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی محبت ہے، میں مجھے 4-5 بیٹیوں کے بعد اللہ نے دیا ہے، میں اس کو میری جان کہتا ہوں نا تو میرے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ ایک باپ کو بیٹے سے محبت ہے، اس بیٹے کو میری جان کہتے ہوئے باپ کے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ مومن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ مومن جب نماز میں شروع کرتا ہے نا سبحانک اللہم، ایسے ہی اس کے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ وَبِحَمْدِکَ، اور اے اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور اے اللہ بڑی برکت والا نام ہے آپ کا۔ اللہ بھی برکت والے، اللہ کا نام بھی برکت والا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے سلطنت۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اور اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی۔ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور اللہ آپ کی بزرگی بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور اللہ آپ جیسا تو کوئی محبوب دنیا میں ہے ہی نہیں، آپ ہی اکیلے ہیں جو محبوب بننے کے قابل ہیں۔ اب ان چند لفظوں میں
ہم نے اللہ سے اپنی کتنی محبت کا اظہار کیا، تو اللہ کو پیار آئے گا نا نمازی پہ۔ پھر ہم نے نماز کے شروع میں جب یہ چند الفاظ کہے تو اللہ نے فرمایا اچھا اب پڑھو سورہ فاتحہ، اپنی درخواست پیش کرو کہ تم چاہتے کیا ہو۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے درخواست پیش کی، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی دے دیجیے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ اچھا یہ کتاب ہے جس کو تم پڑھو گے تو تمہیں سیدھے رستے کی رہنمائی مل جائے گی۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور یوں ایک رکعت میں ہم نے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر تلاوت کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کیوں رکوع میں جاتے ہیں؟ کہ یا اللہ ہم نے جو کھڑے ہو کر آپ کی تعریفیں کی، آپ کی حمد بیان کی اور آپ سے محبت کا اظہار کیا، آپ کی شان اس سے بھی بلند ہے، یہ تعریفیں بھی آپ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہذا اللہ اکبر، اللہ تو اس سے بھی بلند ہے، یہ کہہ کر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ چونکہ کسی کے سامنے ادب کرنے کی 4 شکلیں ہیں، کوئی آئے اور آپ ادب سے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی احترام کی کیفیت ہے۔ کوئی آئے اور آپ اس کے سامنے جھک جائیں، یہ بھی ادب کی کیفیت ہے۔ کوئی آئے اور آپ اس کے قدموں پہ پڑ جائیں، یہ بھی ادب کی کیفیت ہے۔ کسی کو دیکھ کے آپ اس کے سامنے مؤدب بن کے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی ادب کی کیفیت ہے۔ تو 4 کیفیتیں ادب کی ہوتی ہیں۔ نماز میں اللہ نے ان 4 کو ہمارے لیے جمع فرما دیا۔ ہم کبھی کھڑے ہو کر اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، کبھی رکوع میں جا کے تعریفیں کرتے ہیں، کبھی سجدے میں تعریفیں کرتے ہیں، کبھی اتحیات میں اللہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم رکوع میں گئے تو رکوع میں ہم پھر تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ نبی علیہ السلام نے اس تسبیح کو کیوں چنا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو 2 تسبیحات کہنے کا حکم فرمایا، فسبح بسم ربک العظیم۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا اپنے نبی کو، تو نبی علیہ السلام کی دانائی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس تسبیح کو رکوع میں پڑھ کے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے مالک آپ نے حکم دیا فسبح بسم ربک العظیم، ہم اس حکم کا عمل کر رہے ہیں اور آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ آپ بہت بلند ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت کبریائی والے ہیں۔ اب بتائیے جس کو اللہ سے محبت ہوگی، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے لطف اور مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم تو اپنی تسبیحات 3 دفعہ پڑھتے ہیں، کسی نے بڑی کوشش کر لی تو 5 دفعہ پڑھ لی۔ ہم نے اپنے اکابر کی زندگیوں میں پڑھا ہے، کتابوں میں ایک رکوع اور سجدے میں 21 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کے پیچھے نماز ادا کی، وہ نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ نفل ہوتے، فرض ہوتے، سنت ہوتی، عادت تھی ان کی، وہ کہتے تھے کہ میں ہر سجدے میں 21 مرتبہ کہتا ہوں پھر سر اٹھاتا ہوں۔ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا بھی نہیں ہوتا، اور ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے جان چھڑاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور دل لطف نہیں پا رہا ہوتا۔ اندھے کو کیا پتہ چلے کسی حسین کے حسن کا، اندھا جو ہوا۔ ہم بھی باطنی طور پہ اندھے ہوتے ہیں اور ہمیں نماز کے لطف کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اس لیے بس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدہ ختم ہو گیا۔ تو رکوع میں ہم نے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کے حکم پر عمل کر دیا۔
اب ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے بھی کھڑے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم. تو اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ تو پہلے ہی جھکا کھڑا ہے، سر جھکا ہوا ہے، اور سبحان ربی العظیم اپنی زبان سے کہہ بھی رہا ہے. اس لیے اب رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ نے اللہ اکبر کا لفظ نہیں دیا. رکوع یعنی قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے تو اللہ اکبر کہلوایا تھا، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہلوایا. کیا کہلوایا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اس کی بات دعا کو سنتا ہے جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. میرے بندے تو نے سر بھی جھکا دیا، میری تعظیم بھی بیان کر دی، اب تو دعا مانگے گا میں تیری دعا کو سنوں گا. تو امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر رکوع سے اٹھتا ہے. اور مقتدیوں کو حکم ہے کہ وہ جب امام کی یہ بات سنیں تو فوراً کہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کی عظمت کا کہ نبی علیہ السلام جب جماعت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر صحابہ کرام فوراً کہتے تھے ربنا لک الحمد، اللہ سب تعریفیں آپ کی ہیں. سوچیں ان صحابہ کو اللہ کیا اجر عطا فرماتے ہوں گے. پھر اس کے بعد رکوع سے سجدے میں جانے کا حکم، تو اللہ نے فرمایا پھر کہو اللہ اکبر، کہ میں نے جو رکوع کر لیا اور اللہ کی تعریفیں کر لی وہ کوئی حق ادا نہیں ہوا، اللہ کی شان اس سے بھی بلند ہے. پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے محبوب اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے جو رب سب سے اعلیٰ ہے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل سجدے کی حالت میں کیا. تو سجدے کی تسبیح پڑھ کے اور مزہ آتا ہے کہ مومن اللہ کو اتنے پیارے الفاظ سے پکار رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اگر انسان کا دل سنورا ہوا ہو اور اللہ سے محبت کا تعلق ہو تو سبحان ربی الاعلی الفاظ کہتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے کہ باپ کو جو اپنے بیٹے کو میری جان کہتے ہوئے اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا مومن کو اپنے رب کے قدموں کے اوپر سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہنے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میری کیفیت ایسی ہوتی ہے، میں نے اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اب میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. تو سجدے کی ایسی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے دل میں گمان ہونے لگا ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی نے پردہ فرما لیا ہو. میں بستر سے اٹھی اور میں نے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو ہلا کے دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ نہیں، جسم کے اندر ابھی جان ہے. اتنا لمبا سجدہ اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کے سامنے کیا. کاش کوئی محبت کا سجدہ ہم بھی کبھی کر جاتے. ہمارے تو سجدے کیا ہوتے ہیں، بس ٹکریں ہوتی ہیں، جیسے مرغا ہوتا ہے نا، ایک ایک دانہ چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے. ہم بھی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں. ہمارے قلب کی محبت کا تعلق کوئی نہیں ہوتا اس نماز کے ساتھ. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ہم نماز کے سجدے میں
سبحان ربی الاعلی کہنے کا لطف حاصل کر لیں۔ اب یہاں پر ذرا سمجھنے والا نقطہ ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اس کے پاس اللہ نے اپنے 2 انبیاء کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان دونوں کو حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ جاؤ اور اس سے نرم انداز سے بات کرنا۔ یا اللہ، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں، تو تیرے جو بندے سجدے میں سر ڈال کے روزانہ سبحان ربی الاعلی کہتے ہوں گے، اللہ آپ ان کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ایک جگہ وسجد، اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ بھی فرما دیا اللہ نے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو سجدہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ مومن سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے لمبا سجدہ کبھی کیجئے اور اللہ کی محبت کا مزہ پائیے۔ اللہ ہمیں بھی سجدوں کے محبت کا مزہ عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، یعنی پلکوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا، تو آنسو جو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے دروازے پہ تھپ تھپ ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، تو یہ میرے آنسو جو ہیں یہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں۔ کاش کہ کبھی ہم بھی کوئی عالم مدہوشی میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، ایسا سجدہ کرتے کہ پیشانی جھکا دیتے اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اور اللہ کو مزہ آ جاتا۔ علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے اگر سجدہ کر لو گے، اللہ 1000 جگہوں پر تمہارا سر جھکنے سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ ورنہ ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑے گا، ہر ایک کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی۔ بھئی 1000 کے سامنے ذلت اٹھانے کی بجائے ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر لینا یہ زیادہ آسان کام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب، کہ میں نے مصر اور فلسطین میں وہ اذاں نہیں سنی۔ سیماب کہتے ہیں پارے کو، مرکری پارا جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت کانپتا رہتا ہے، ہر وقت کانپتا رہتا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب اذان دیتے تھے ان کی اذان سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ ممبر و محراب اس سجدے کو ترستے ہیں کہ سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے تھے اور اللہ کی زمین کانپ جاتی تھی۔ ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں ایک سجدہ تو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے سجدوں کی تو یہ حالت ہے، فارسی کا شاعر کہتا ہے بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، کہ جب میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی
کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ تو ہمارے سجدے ایسے ہیں کہ زمین ہمیں کہتی ہے اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے تو مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جب سجدہ کرتے تھے تو اللہ کی زمین کانپتی تھی۔ کسی نے ہمارے اسلاف کے سجدوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی سینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں، حاجت میں، غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں، حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں میں خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ اللہ کی زمین اللہ سے پوچھتی ہے کہ اے اللہ، وہ جو سجدے کرنے والے لوگ تھے وہ اب دنیا سے چلے گئے، آج وہ سجدہ کرنے والے دنیا میں کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں۔ ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے چار سجدے، مسلح ہیں ریشم کے بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، ریاکار سجدے ہیں نادار سجدے، یہ بے نور بے ذوق مردار سجدے، سروں کے ستم سے ہیں سنگسار سجدے، دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے، ہے مفرور سجدے ہیں مغرور سجدے، ہے کمزور و بے جان معذور سجدے، گناہوں کی چکی میں ہیں چور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر میں بھٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں پر لچکتے ہیں سجدے، نگاہ خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے، دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے، نگاہوں کے درباں روادار سجدے، وہ چہروں کی زہرا چمکدار سجدے، سراسر بدلنے جو کردار سجدے، کہ بن جائیں سینے کے اتوار سجدے، خضوع کی قبا میں یقین والے سجدے، رفع عرش پر ہوں زمین والے سجدے، لحد کے مقیں ہم نشین والے سجدے، وہ شاف محشر جبین والے سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں۔ پھر جب ہم نماز کے سجدے کر کے اٹھ بیٹھتے ہیں
تو ہم اتحیات میں معراج کی وہی گفتگو کا تذکرہ کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کی اور اللہ نے اس کا جواب دیا اور نبی علیہ السلام نے امت کو دعا کے ذریعے اس میں شامل کر دیا. پھر اس کے بعد کلمہ آ جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا انت واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ چلو عرش کی گفتگو کا اللہ نے نماز کے اندر تذکرہ پسند فرمایا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے درود شریف 2 شامل فرمائے. اب یہ درود شریف نماز میں کیوں شامل کیے گئے؟ طالب علم کے ذہن میں اس کا سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ نقطہ بہت سارے حضرات کو سمجھ میں نہیں آتا. مجھے یاد ہے میں نے اپنے 3-4 سال کی عمر میں جب نماز کا ترجمہ اپنے استاد سے سیکھا تھا تو انہوں نے مجھے درود شریف سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس عمر میں نے حکیم یاسین صاحب ان کا نام تھا، مولانا تھے، ان سے پوچھا کہ استاد جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سی نعمت ملی تھی جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں ملی جس کے لیے یہ درود شریف بنایا گیا؟ تو وہ ہنس پڑے، مجھے کہنے لگے بچے تم عمر کے چھوٹے ہو، سوال تم نے بہت اونچا پوچھ لیا ہے، جب بڑے ہوگے پھر سمجھ لگ جائے گی کہ نبی علیہ السلام کیا چاہتے تھے. تو مجھے ساری زندگی یہ خیال ذہن میں رہتا تھا آخر ہم درود شریف میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت پر رحمت فرمائی ویسی رحمت اپنے محبوب پر بھی عطا فرما. تو کیا محبوب پر وہ پہلے رحمت نہیں ہوئی جس کا ہم بیٹھے سوال کر رہے ہیں؟ پھر جب ذکر و سلوک میں لگے تب جا کر اس کی حقیقت سمجھ میں آئی. بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن جب نماز کی بات چلی پڑی ہے تو اس نقطے کو کھولنا بھی ضروری ہے. دیکھیے محبوبیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی. محبوبیت ذاتی کا کیا مطلب؟ کہ ہر باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے، رنگ کالا ہو، شکل انوکھی ہو، جو مرضی ہو، شکل کا جیسا ہو، اپنا بیٹا سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. اس کو محبوبیت ذاتی کہتے ہیں. اس لیے ایک بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا کہ کل کوئی خوبصورت بچہ لے آنا، تو وزیر اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا بڑے خوبصورت بچے کو لے آنا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میری نظر سے دیکھیں تو پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کوئی نہیں ہے. یہ محبوبیت ذاتی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے اولاد ہونے کے ناطے محبت ہوتی ہے، یہ محبوبیت ذاتی کہلاتی ہے. اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی کہ کوئی بھی بچہ ہو، کسی کا بھی ہو، اگر وہ خوبصورت ہے، باتیں اچھی کرتا ہے، پیارا ہے دیکھنے میں، تو اس بچے کو دیکھ کے بندے کو محبت محسوس ہوتی ہے. حالانکہ وہ اپنا بیٹا نہیں ہوتا، وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے مگر صفات کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو محبوبیت ذاتی اور چیز ہے، محبوبیت صفاتی اور چیز ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے دنیا میں محبوبیت صفاتی عطا فرمائی تھی. جتنا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے نا قرآن مجید میں، حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے کن کن الفاظ سے تعریف کی ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے وفا کی اللہ کے ساتھ. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، وہ ابراہیم جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم کو لے کر آیا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم کی قرآن میں تعریفیں فرماتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. وما کان من المشرکین، اور وہ تو بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھا، توحید پر عمل کرنے والا تھا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی رہی ہیں. ان ابراہیم کان امہ،
اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم تو ایک امت کی مانند تھا، ایک فرد تھے، مگر کئی مرتبہ ایک آدمی اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے، اکیلا بندہ. تو اللہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم تو ایک امت کی مانند تھا، قانتا للہ حنیفا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، سیدھے راستے پہ چلنے والا تھا، ولم یکن من المشرکین، اور بالکل شرک کرنے والا نہیں تھا، شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا، پسند کر لیا اپنے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تعریفیں اللہ نے بیان کی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے محبوبیت صفاتی عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، وہ اللہ کے خلیل ہیں. نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے محبوبیت ذاتی عطا فرمائی ہے. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ذاتی تھے، محبوبیت ذاتی نصیب ہوئی تھی. اور میرے آقا کی چاہت یہ تھی اے اللہ اب میں ایسا بن جاؤں کہ میری صفات بھی آپ کو پسند آ جائیں. اس لیے محبوب کے دو نام تھے، ایک نام تھا احمد، حقیقت احمدی نبی علیہ السلام کو محبوبیت ذاتی نصیب تھی، اور ایک تھی حقیقت محمدی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اے اللہ مجھے محبوبیت صفاتی بھی عطا فرما دیجئے. میں ذاتی کی محبوبیت کا حامل تو ہوئی صحیح، صفات بھی میرے اندر ایسی آ جائے کہ میں آپ کو اپنی صفات کی وجہ سے بھی پسند آ جاؤں. یہ محبوب کے دل میں تمنا تھی، اس لیے محبوب نے اس درود شریف کو نماز میں شامل کیا. اے اللہ جو محبوبیت صفاتی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اے اللہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی محبوبیت صفاتی عطا فرما دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے یہ نماز کا درود نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مجاہدہ کرتے تھے. افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. محبوب کے قدم پر ورم آ جاتی تھی، محبوب اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتے تھے صرف اس لیے کہ میرے اندر وہ محبوبیت صفاتی بھی آ جائے کہ میں صفات کی وجہ سے بھی اللہ کو پسند آ جاؤں. اب حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی کا یہ فرق ہر بندے کو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، مگر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی زندگی میں عبادت کی اور امت کو اتنی عبادت سکھائی کہ آپ کی امت نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ 1000 سال گزرنے کے بعد محبوبیت صفاتی محبوبیت ذاتی کے ساتھ متصل ہو گئی، حقیقت محمدی حقیقت احمدی کے ساتھ اکٹھی ہو گئی. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا میں یہ درجہ بھی عطا فرما دیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ کو بہت پیاری لگتی تھی اس کو نماز کا حصہ بنا دیا نبی علیہ السلام نے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب اتنے پیارے الفاظ کے بعد پھر ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن نماز شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کے سامنے اپنی تجلی فرماتے ہیں. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب نمازی اللہ اکبر کر کے سلام پھیرتا ہے محبوب بغیر کسی نقاب کے اپنے بندے کے سامنے جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اپنے چہرے کا دیدار کرواتے ہیں. یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہم اندھے ہوتے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے.
دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، ہم کیا نماز میں دیکھیں اور ہمیں اللہ کے جلوے کا یا اللہ کے دیدار کا کیا مزہ ہے؟ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جلوہ کب تک نمازی کو نصیب رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب نمازی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ پھر نقاب صفات کا اپنے چہرے پر کر لیتے ہیں اور بندے کو اپنے دیدار سے جو ہے وہ روک دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ ہم نے کشف کی نظر سے یہ دیکھا کہ جب تک مومن نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور دعا مانگتا رہتا ہے اور خود مصلی سے نہیں اٹھتا، اللہ تعالیٰ اس کو دیدار سے محروم نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نماز پڑھنے کے بعد تسبیح میں کافی وقت لگاتے تھے، دعائیں لمبی مانگا کرتے تھے اور بڑی تسلی کے ساتھ پھر مصلی سے اٹھ کے جایا کرتے تھے۔ آج کل کے نوجوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں جیسے بندھے ہوئے تھے کہیں، اب چھوٹ گئے، اب واپس جا رہے ہیں اپنے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ تسلی کی نماز پڑھے اور دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنی دیر بیٹھ سکتا ہے وہ تجلی کا وقت ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے بیٹھنا فضول نہیں ہوتا، اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ پھر امام ربانی مجدد ثانیہ حمزہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہر جنتی کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، مگر دیدار کی کیفیت مختلف ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مومن دنیا میں بغیر وساوس کے اور دنیا کی چیزوں کے خیال کے اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھتا ہوگا، اس کو اللہ کا دیدار بغیر کسی پردے کے نصیب ہوگا۔ تجلی ذاتی دائمی اس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تجلی پڑے گی جو دائمی ہوگی اور اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا صفات کا، وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا صحیح طرح سے مشاہدہ کرے گا۔ تو جیسی دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حسن کا ویسا ہی دیدار اس کو حاصل ہوگا۔ جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز کا خیال، کبھی دکان کا خیال، کبھی بیوی کا خیال، کبھی بیٹے کا خیال، کبھی فلاں کا خیال، کبھی فلاں کا خیال، وہ فرماتے ہیں یہ تمام خیالات پردے ہیں جو جنت میں صفات کے پردے اس چہرے کے اوپر آ جائیں گے۔ اب بتائیے دلہن کو پردے سے دیکھنا مزہ دیتا ہے یا بغیر پردے کے؟ تو جو چاہتے ہیں کہ بغیر پردے کے اللہ کا دیدار نصیب ہو، ان کو چاہیے کہ دنیا میں ایسی نماز پڑھیں کہ دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ ہو۔ اب یہ کام ہے مشکل۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ وہ فرمانے لگے نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے، نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے۔ ایسا اللہ دنیا کو دل سے نکال دیتے ہیں کہ دل میں اللہ کا خیال جم جاتا ہے، باقی ماں سوا کے تمام خیالات نکل جاتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے بھی دل کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ ہم اللہ کی نماز ایسے پڑھیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان ہی نہ ہو۔ ہماری حالت تو ایسی ہے، سارا دن ہم دکان کے اندر اور جب نماز پڑھتے ہیں تو دکان ہمارے اندر، دکان کا حساب چل رہا ہوتا ہے نماز کی 4 رکعتوں میں۔ ایسے سجدے اللہ کو پسند نہیں آتے اور ایسی نمازوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ عبادت کرنے والے فرشتے بہت ہیں، اگر ہمارے سجدے اللہ ٹھکرا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم چاہیں، ہماری تمنا ہونی چاہیے، اے اللہ ہم کوئی تو سجدہ ایسا کریں جو محبت میں ڈوب کے کریں، جو بے خودی میں کریں، ایسا کریں کہ جیسے محبت میں محبوب کے قدموں پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں۔
اسی لیے تہجد میں انسان جب اللہ کے سامنے نماز پڑھے تو ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے محبت کے سجدے کرے. یہ 2 سجدے یا 4 سجدے جو ہم تہجد کے وقت میں کریں گے یہی قیامت کے دن کام آئیں گے. حسن بصری کسی کو خواب میں نظر آئے, اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا سب کا شوق نامات اڑ گئے, آخری پہر کے چند سجدے ہمیں کام آ گئے. وہ جو آخری پہر کے چند سجدے ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے. عام لوگ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں, اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں محبت کے راستے میں کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں, ان کے لیے اشراق بھی لازم, چاشت بھی لازم, اوابین بھی لازم, تہجد بھی لازم, بلکہ وہ تو صلاۃ التسبیح کو بھی پڑھتے ہیں, وہ 10 نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن میں. وہ محبت کے راستے پہ قدم رکھنے والے ہوتے ہیں. 5 نمازوں سے محبت کا جذبہ پورا نہیں ہوتا, اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے نفل نمازوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو نماز کے روحانی فائدے تھے اور باطنی اسرار و رموز تھے, آج مادی دنیا ہے, آپ یہ بتائیں کہ نماز کے مادی فائدے کیا ہیں؟ بھئی نماز میں روحانی فائدے بھی ہیں, مادی فائدے بھی ہیں. آپ دیکھیے فجر کے وقت انسان کی جو شوگر ہوتی ہے نا وہ نیچے کے لیول پر ہوتی ہے, اسی لیے ڈاکٹر لوگ فاسٹنگ شوگر چیک کرتے ہیں. فاسٹنگ شوگر اگر 120 ہو تو بہت مزہ ہوتا ہے کہ جی بڑی اچھی شوگر ہے, آپ کی شوگر تو بڑی ویل کنٹرولڈ ہے, فاسٹنگ میں 120 آ گئی. تو جب صبح کے وقت شوگر کم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی رکعتیں کتنی بنائی؟ 4, 2 سنت اور 2 فرض. قرات کو لمبا کرنا یہ الگ بات ہے, حرکت تو تھوڑی ہے نا, جو بدن کی حرکت ہو رہی ہے وہ تو تھوڑی ہو رہی ہے نا. 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 4 رکعت تو بہت چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. تو جو لوگ فقط دنیا کے طلبگار ہیں ان کو اللہ نے کتنی ایکسرسائز کروائی؟ مختصر سی. اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری شوگر تو پہلے ہی تھوڑی ہوئی ہے, اب تجھ سے میں کیا زیادہ ایکسرسائز کرواؤں, بس 4 رکعت پڑھ لو تمہاری فجر کی نماز ادا ہو جائے گی. پھر ہم نے ناشتہ کیا تو شوگر اوپر گئی, پھر اس کے بعد ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور دوپہر کے کھانے کی وجہ سے پھر شوگر خوب اوپر چلی گئی. اللہ نے فرمایا میرے بندے اب تو نے کھا پی کے اپنی شوگر کو اونچا تو کر لیا ہے, اب ذرا اس کو نیچا کرنے کے لیے ایکسرسائز بھی کر لو. اللہ کتنی ایکسرسائز کریں؟ 4 رکعت نہیں میرے بندے, اس کے لیے تمہیں کم از کم 12 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. 4 رکعت سنت, 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل, 12 رکعتیں پڑھو گے, پھر تمہاری ایکسرسائز پوری ہوگی اور تب تمہاری نماز مکمل ہوگی. ہم نے 12 رکعت نماز پڑھ لی, اللہ خوش ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم نے عصر کے وقت جو ہے نماز پڑھنی تھی. میرے بندے اب پھر تمہاری شوگر جو ہے نا وہ لو ہے, چلو ہم 4 رکعت فرض کر دیتے ہیں اور 4 رکعت سنت جو ہے وہ آپشنل کر دیتے ہیں, چاہو تو پڑھو اور نہیں پڑھے ہوگے تھکے ہوئے ہو تو کوئی بات نہیں, تم چھوڑ بھی سکتے ہو. تو اللہ نے اپنی ایکسرسائز کو چھوٹا کر دیا. پھر ہم نے عصر کے وقت سموسے کھائے, کباب کھائے, عصر کی چائے پی عصرانہ اور بسکٹ وغیرہ کھائے, تو پھر شوگر اوپر چلی گئی. اللہ اب 4 رکعت پڑھ لیں؟ فرمایا نہیں میرے بندے اب تو تم نے شوگر بڑھا لی, اب تمہیں 7 رکعت پڑھنی پڑے گی. 3 فرض, 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل, 4 رکعتیں 7 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. پھر عشاء کا وقت آیا اور عشاء کے وقت ہم نے دبا کے کھایا. او جی آج تو ہم نے کنہ منگوایا تھا, تو پھر شوگر جو ہے وہ پھر گئی آسمانوں پہ. یا اللہ اب 7 رکعت پڑھ لوں؟ نہیں میرے بندے اب تو تجھے زیادہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی. اللہ ظہر میں تو 12 رکعت کافی تھی,
میرے بندے زہر میں 12 رکعت کافی تھی، ابھی تو نے دنیا میں حرکت کرنی تھی، رزق کے حلال کے لیے محنت کرنی تھی، لہذا شوگر کے کم ہونے کے چانسز تھے، اور اب تو نے سو جانا ہے، لہذا اب تمہیں زیادہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اللہ کتنی رکعتیں پڑھوں؟ میرے بندے 17 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور پھر 2 نفل، 17 رکعتوں سے کام بنے گا۔ چلو جی ہم نے 17 رکعتیں پڑھی اور ہم سو گئے۔ اب دیکھو نماز کی جو عبادت ہے فزیکلی ہمارے بدن کی ضرورت کے بالکل مطابق عبادت ہے۔ جو صرف عقل کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کا بھی دل مانے گا کہ واقعی ہمیں اپنے وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے، اس سے ہمارے جسم کو صحت ملتی ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک بندہ سفر میں نکل پڑتا ہے، تو سفر میں تو بندے نے چلنا پھرنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو سفر میں نکل پڑا ہے، تیرے جسم کو ایکسرسائز تو مل ہی رہی ہے، میں اپنی نماز کی ایکسرسائز کم کر دیتا ہوں، لہذا اب جماعت معاف ہو گئی اور نماز ہاف ہو گئی۔ 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھ دے، کام مکمل ہو گیا، چونکہ تیری شوگر تو ویسے ہی اب کنٹرول ہو رہی ہے چلنے پھرنے کی وجہ سے۔ پھر دیکھیے رمضان شریف آیا، رمضان شریف میں ہم نے سارا دن روزہ رکھا، اور جب افطاری کا وقت آیا تو ہم پھر دسترخوان پر اس طرح بیٹھتے ہیں، یا میں نہیں یا یہ نہیں، پھر روح افزا بھی چل رہا ہوتا ہے، باداموں کا شربت چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کوک چلتی ہے، پیپسی چلتی ہے، خوب میٹھا چلتا ہے، اور بعد میں سویٹ ڈش بھی چل رہی ہوتی ہے، اور شوگر جو ہے نا وہ آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ یا اللہ اب ہم 17 رکعتیں پڑھ لیں؟ اللہ فرماتے نہیں میرے بندے، تو نے تو شوگر کا حال اب برا کر لیا، اب 17 رکعتوں سے کام نہیں چلے گا، اب تجھے 20 رکعت تراویح کی بھی پڑھنی پڑیں گی۔ تو دیکھیں نماز کی رکعتیں اللہ نے ایسی بنائی جو ہماری زندگی کے معمول کے بالکل عین مطابق ہے، اور اس میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی موجود ہے۔ تو جو بندے روحانی فائدے کو نہیں اتنا سمجھتے، خدا کے لیے جسمانی فائدہ ہی صحیح نماز پڑھیے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ کے فرشتے کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، او عقل کے اندھو تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈالا؟ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ قالو، وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم بے نمازی تھے، اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے جو 2 نمازیں پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ باقاعدہ 5 نمازیں ادا کرنے کی آج نیت کر لیجئے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فائدے بھی عطا فرمائے، آخرت کے بھی فائدے عطا فرمائے، اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں میں ہمارا نام بھی شامل کر لیا جائے۔ اب ایک آخری سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، آپ بھی کہیں گے کہ آج عجیب پھنسے، اس دورے کا آخری یہ بیان ہے، اور ٹاپک بھی ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو کھولا جائے، اور یہ باتیں آپ کو ہر بندہ بتائے گا بھی نہیں، یہ بھی پکی بات ہے۔ جس بندے نے مراقبہ حقیقت صلاۃ کیا ہی نہیں، وہ نماز کی معرفت کو کیا جانے؟ اس کے قلب پر نماز کی وہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی، بھلے جتنا علم میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اس کا کیفیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ نہیں ہے۔ جب دل سنورا ہوا ہوتا ہے اور مراقبہ حقیقت صلاۃ بندہ کرتا ہے، پھر اس کو نماز کا مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ میں بس ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دوں۔ اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ
اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. تو طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اللہ کو اتنا پیارا کیوں لگتا ہے؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے. نماز کی جو رکعتیں ہیں نا، اگر ان کا حساب لگائیں تو قیام الف کی مانند ہے. جو حرف ہے نا الف، قیام اس کی مانند ہے. اور رکوع جو ہے وہ ہا کی مانند ہے. جیسے ہا یوں لکھتے ہیں تو رکوع میں انسان ہا کی شکل میں ہوتا ہے، اور سجدہ جو ہے وہ میم کی شکل میں ہے، اور اتحیات جو ہے وہ دال کی شکل کی مانند ہے. تو نمازی تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا جسم احمد کا نام بنا رہا ہوتا ہے. جب احمد کا نام بنتا ہے، اللہ کو اپنے محبوب کا نام بنانے پہ وہ بندہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے. میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تیری تصویر بن گئی. نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کا نام اپنے جسم سے گویا لکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کو نمازی پہ پیار آتا ہے، اس نے تو مجھے میرے محبوب کی یاد دلا دی. اس لیے جس کو نماز سے محبت ہوگی پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے تجلی فرمائیں گے. آج ہم غیب کے سجدے کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم مشاہدے کا سجدہ کریں گے، شہود کا سجدہ کریں گے. یوم یکشف عن ساق، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ساق کی تجلی فرمائیں گے، اور جتنے ایمان والے ہوں گے اس تجلی کو دیکھ کے سجدے میں جا پڑیں گے. آپ سوچئے اس شہود کے سجدے کا کیا مزہ ہوگا. جن کو غیب کے سجدے کا اتنا مزہ آتا ہے ان کو شہود کے سجدے کا قیامت کے دن کیا مزہ آئے گا. اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے گی اور وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکیں گے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی اپنے دیدار کا وعدہ فرما لے. میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکیں سہی. میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکیں سہی. وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جان سے لاکھ کریں سہی. شاعر کہتا ہے کہ اللہ میں نے بڑی دعائیں مانگی کہ مجھے بیت اللہ جا کر عبادت کرنے کا موقع ملے، مگر میں حرم نہیں جا سکا. تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری راہ گزر کی زمین سہی. تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری راہ گزر کی زمین سہی. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی. اے اللہ ہم نے تو ڈوب کے سجدہ کرنا ہے آپ کی محبت میں، نہیں وہاں جا سکے تو کوئی بات نہیں، ہم یہی محبت میں ڈوب کے سجدہ کرتے ہیں. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. اے اللہ آپ اپنے دیدار کا وعدہ کریں. اگر طور پہ وعدہ کرتے ہیں تو میں طور آنے کے لیے تیار ہوں. اگر حشر کے دن دیدار کا وعدہ کرتے ہیں تو میں حشر تا انتظار کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. اے اللہ آپ وعدہ تو کریں اپنے دیدار کا، کبھی وعدہ ہو کہیں وعدہ ہو، ہم اس وعدے کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور ان کو اپنے چہرے کا اللہ تعالیٰ کی تجلی عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں دنیا میں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے نمازی بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔